ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ میرے واجب الاحترام دوست اور بزرگوں، قرآن کریم کی دو آیتیں میں نے پڑھی ہیں ایک ہی موضوع کے متعلق، جس کا خلاصہ اور لب لباب تقوی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دل کی وابستگی ہے۔ سورہ رحمان کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں جو انسان اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو باغات ہیں، اور آخری پارے کی جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ فرماتے ہیں جو انسان اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور اپنے آپ کو اپنے نفس کو خواہش سے بچا لے روکے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے والے کے لیے جنت کا ذکر ہے۔ مشہور مفسر قتادہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان گناہ کا ارادہ کرے، بظاہر تنہائی ہو اور کوئی روکنے والا بظاہر وہاں پر موجود نہ ہو، گناہ پہ مکمل قدرت ہو، اس کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بشارت سنائی ہے۔ اس آیت میں دو چیزیں قابل غور ہیں۔ ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے اپنے رب کے سامنے سے کھڑے ہونے سے ڈرے، یہ نہیں فرمایا کہ میرے عذاب سے ڈرے، میرے جہنم سے ڈرے، میری سزا سے ڈرے، میری آگ سے ڈرے، نہیں، فرمایا جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو ڈرنا ہوگا یہ ڈرنا پیار، محبت اور عظمت کا ڈرنا ہے۔ جیسے کوئی انسان ایسا جس کا باپ سخت گیر ہے، جس چیز سے منع کیا وہ کام کر لیا، اس کو پتہ بھی ہے کہ ابا کو پتہ چل گیا ہے، اب اگر کوئی اس کو بلا لے کہے کہ ابا بلا رہا ہے تو سب سے پہلے اس کے روئے سے جان نکلے گی، پتہ نہیں اب میرا کیا بنے گا۔ یہ ہے ڈر کا کہ ابا سزا دے گا۔ اور دوسرے یہ ہے کہ ابا بڑا مہربان ہے، بڑا شفیق ہے، بڑی کرم نوازی والا ہے، اور اس کے باوجود ابا نے کہا کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا۔ اب ابا کے مرے ہوئے بھی ایک عرصہ ہو چکا ہے، جب بھی وہ چیز کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ابا کی تصویر سامنے آتی ہے کہ ابا نے منع کیا تھا تو کام سے بچتا ہے۔ یہ ہے عظمت کی وجہ سے بچنا۔ معذرت کے ساتھ اس وقت جہاں دوسری چیزوں میں ہم ایمانیات میں ابتری کا شکار ہو گئے، وہاں پر ایک چیز یہ بھی آ گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ حج کا طواف کرتے ہوئے یہ کبھی ذہن میں نہیں آتا ہے کہ ہم کس کا طواف کر رہے ہیں۔ طواف بھی چل رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ سیلفیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں۔ کل پرسوں میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے کے دروازے کو جو بند کر کے رکھا ہے نا، اس میں بھی بڑی اللہ کی حکمت ہے، ورنہ اگر کھلا دروازے کو چھوڑ دیا جاتا کہ ہر بندہ آتا جاتا رہتا تو وہ اندر بھی جا کر کے عبادت کے بجائے
سیلفیاں ہی بنا رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے انسان یہ سوچے کہ اللہ بڑا عظیم ذات ہے، اس اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، اس کے باوجود میرا کرنے کو من چاہ رہا ہے، تو اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کام کو چھوڑ دے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں 3 گناہ کرتا ہوں، آپ بول دیں تو میں ایک چھوڑ دیتا ہوں، سب کو چھوڑ نہیں سکتا۔ فرمایا پیارے بتاؤ کون سے گناہ کرتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں جھوٹ بولتا ہوں، میں زنا کرتا ہوں، میں شراب پیتا ہوں، یہ 3 گناہ میں کرتا ہوں، آپ جو بولیں گے ایک چھوڑ دوں گا، سب کو ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ حضور نے فرمایا کہ پیارے اندر جھوٹ مت بولا کر، فرمایا وعدہ۔ چلے گئے، جا کر کے جب شراب پینے کا ارادہ ہو گیا تو دل میں خیال آیا حضور سے تو وعدہ کیا ہے جھوٹ نہیں بولوں گا، اب شراب پی کر حضور کے پاس چلا جاؤں تو حضور پوچھے پیارے شراب پی تھی تو جھوٹ تو بولنا نہیں، تو حضور کے سامنے اقرار کرنا پڑے گا، تو میں کس منہ سے آقا کے سامنے اقرار کروں گا کہ یا رسول اللہ میں نے شراب پی؟ شراب چھوڑ دی، پھر زنا کا موقع ملا تو دل میں خیال آیا کہ ارے جھوٹ تو بولنا نہیں، آج زنا کر لوں، کل حضور کے سامنے جاؤں گا، حضور پوچھیں گے پیارے تم نے زنا کیا ہے، تو کیا منہ لے کر کے حضور سے بول دوں گا یا رسول اللہ میں نے زنا کیا، مجھے شرم نہیں آئی۔ زنا بھی چھوڑ دیا۔ دوسرے دن گئے، یا رسول اللہ جھوٹ کے چھوڑ دینے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے 3 گناہ چھوڑا دیا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے عظمت کی بنا پر چھوڑنے کی ترغیب دی ہے کہ جو انسان میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، جیسے مہربان باپ ہوتا ہے، وہ منع کر دے تو وہ کام ہم نہیں کرتے، نہیں ابا نے منع کر دیا، اماں نے کسی کام سے منع کر دیا، اماں مرائی بھی عرصہ ہو گیا، پھر بھی ہم وہ کام نہیں کرتے، نہیں میری اماں کو یہ بات بری لگتی تھی، اماں نے منع کر دیا، ابا اماں دونوں مر گئے ہیں، پھر بھی ان کی کہی ہوئی بات کو ہم سالوں تک اپنے سینے سے چمٹائے رکھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ عظمت ہے۔ قرآن کریم میں ہے اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو قیامت کے روز اپنا سامنا کھڑا کریں گے، یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے بولا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کی عبادت کر لو اللہ کو چھوڑ کر؟ ہم تو کہتے ہیں کھڑے ہو گئے تو کیا ہوا؟ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے اس کا جواب دینے کے لیے، ما قلت لهم الا ما امرتنی ان اعبدوا اللہ واتقوا، یہ جواب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، تو علماء نے لکھا ہے تفسیروں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر رب کے جلال کا اتنا زیادہ رعب ہوگا، اتنا زیادہ رعب ہوگا کہ ان کے ہر روئے سے پسینے کے بجائے خون ٹپکے گا۔ تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا یہ کوئی معمولی نہیں ہے، جہاں عام انسان تو کیا انبیاء علیہ السلام بھی میدان محشر میں نفسی نفسی کی صدا بلند کر رہے ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 باغات ہیں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تصور میں جو بات سکھا دی جاتی ہے بنیادی طور پر کہ بھئی اللہ اللہ کرو،
اس وقت آپ جنرل حساب سے پوری دنیا کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو ہم میں سے ہر انسان کی دل میں دنیا کی محبت زیادہ ہے، چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے۔ اس چیز کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ہم نماز کے لیے کتنا ٹائم لگاتے ہیں، ذکر کے لیے کتنا ٹائم دیتے ہیں، قرآن کے لیے کتنا ٹائم دیتے ہیں۔ جس چیز کے ساتھ انسان کے دل کا لگاؤ ہوتا ہے تو اس چیز کے پیچھے انسان بھاگتا ہے، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹائم دیتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد حفظ دم کر کے بیٹھ جاتے تھے، سانس اندر لے لی، اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا، فجر میں جا کر کے دم چھوڑ دیتے تھے، پوری کی پوری رات اللہ کی یاد میں گزر جاتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے انتقال کے بعد نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی، عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد کھڑی ہو جاتی، نفل کی نیت باندھتی، پڑھتی رہتی یہاں تک کہ فجر کی اذان ہونے لگتی تو نماز مختصر کر کے ہاتھ اٹھاتی، مولا تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں کہ میری ایک رکعت بھی پوری نہیں۔ تو جس انسان کی جس کے ساتھ چیز کے ساتھ دلی لگاؤ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، اس کے لیے انسان ٹائم دیتا ہے، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ بچوں کو کھیل کود میں رغبت ہوتی ہے، کھیل کود سے محبت ہوتی ہے، کون کہتا ہے کہ بیٹا تم کھیلا کرو، بلکہ بچوں کو منع کرنا پڑتا ہے کہ بیٹا کچھ پڑھ لیا کرو، کھیل کود کے لیے ہمیشہ ٹائم دو گے تو تمہارا کیا بنے گا۔ تو ساری دنیا کا ہم میں سے ہر ایک انسان کا لگاؤ چونکہ دنیا کی طرف ہے، اس لیے ہم ذکر کی طرف نہیں آتے۔ تصوف میں یہ جو صدا لگاتے ہیں کہ یار اللہ اللہ کر لیا کرو، یہ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا ہم اللہ اللہ زیادہ کرتے رہیں گے، ٹائم زیادہ لگاتے رہیں گے تو ہمارے دل میں اللہ کی محبت بیٹھے گی۔ جس کی محبت ہوتی ہے نا، اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ یہ کر لیا کرو، بلکہ دیکھنے والے اس کو دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ یار یہ فلاں آدمی فلاں کا تذکرہ بہت زیادہ کرتا ہے۔ اللہ کی محبت زیادہ ہوگی تو اللہ کا تذکرہ زیادہ کرے گا، رسول کی محبت زیادہ ہوگی رسول کا تذکرہ زیادہ کرے گا، کسی انسان کی محبت زیادہ ہوگی تو انسان کا تذکرہ زیادہ کرے گا۔ اور جب بھی وہ کسی اللہ والے سے ملے گا، بھلے وہ کوئی نہ بتا دے کہ یہ اللہ والا ہے، دور سے وہ محسوس کرے گا، پتہ اس کو چل جائے گا کہ یہ اللہ والا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ لیلا مر گئی، مجنون کو کسی نے بتایا نہیں کہ پاگل آدمی ہے، آ کر کے پتہ نہیں کیا حرکت کرتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں اس کو دفنا دیا، 3-4 قبریں اور بھی تازی کر کے رکھ دی تاکہ اس کو پتہ نہ چلے کہ کہاں مری ہے۔ جب بھی پتہ چلے گا مرنے کا تو آ کر کے اس کو قبر کا پتہ نہیں ہوگا تو کوئی بےہودہ حرکت نہیں کرے گا۔ مجنون کو جب پتہ چلا تو سیدھا قبرستان گیا اور جا کر اسی قبر کے اوپر جا کر کے بیٹھ گیا، کہا کہ یہ میری لیلا کی قبر ہے، اس لیے کہ اس سے لیلا کی خوشبو آتی ہے۔ تو جو انسان اللہ اللہ زیادہ کرے گا، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں یار ہم اللہ والے ہیں، ایک مقناطیسی کشش پیدا ہو جائے گی اور جو بھی انسان اللہ اللہ کرے گا اس کے دل میں یہ اللہ اللہ بیٹھ جائے گا، وہ دور سے دیکھے گا کہے گا یہ اللہ والا ہے۔ آپ اولیاء اللہ کے واقعات دیکھ لیں، بزرگوں کے واقعات دیکھ لیں، سب میں یہی آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کثرت سے اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی ان کے دل میں نسبت پیدا کرتے تھے، اس کو کہتے ہیں صاحب نسبت ہوتا۔ تو دوستو یہ تقویٰ ہے
اور یہ تقوی تب پیدا ہوتا ہے جب انسان کثرت سے اللہ کو یاد کرے گا۔ جو نقشبندیہ سلسلہ ہے اس میں اسباق چلتے ہیں، اس میں ایک سبق یہ تصور کرنا ہوتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، تو ہم ذکر کریں تو اس میں یہ تصور ضرور کریں کہ اللہ ساتھ ہے۔ جب ہم اس طرح سے تصور کریں گے تو انشاءاللہ ایسا وقت ضرور آئے گا کہ ہمارا 24 گھنٹے میں کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرے گا کہ جہاں پر ہمیں یہ خیال نہ ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور شدت سے جب انسان یہ احساس کرنا شروع کر دیتا ہے نا تو پھر اس کے لیے یہ چیزیں مشکل نہیں ہوتی ہے۔ پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ۔ قدرت اللہ شہاب کا شہاب نامہ میں پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے اپنی والدہ کا لکھا ہے، کہا کہ میری والدہ سے مجھے اتنی زیادہ نسبت ہو گئی تھی کہ جہاں پر بھی میں جاتا تھا تو ان کو ساتھ لے کے جاتا تھا۔ ہسپتال میں جب ان کا انتقال ہوا تو ایمبولینس میں ان کی میت ڈال دی۔ میں اپنی گاڑی میں تھا، گاڑی میں بیٹھ کے آیا، سامنے ایمبولینس جا رہی ہے، لیکن میں ایسا مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میری ماں میرے ساتھ گاڑی میں ہے۔ جب وہاں گھر جا کر کے گاڑی روکی تو میں بے اختیار جا کر کے میں نے دروازہ کھول دیا اماں کو اتارنے کے لیے۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ چیز ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اس چیز کا تصور اپنے اندر پیدا کر لو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کچھ بھی کرتے ہو تو اللہ سے چھپا نہیں سکتے، کچھ بھی کرتے ہو اللہ سے غائب نہیں ہو سکتے، کچھ بھی کرتے ہو اللہ سے اوجھل نہیں ہو سکتے ہو۔ اس لیے جب گناہ کرو گے تو اس دن سے ڈرو جس دن اللہ کے سامنے تمہاری پیشی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پوچھیں گے کہ میرا بندہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو تمہارا پاس کیا جواب ہوگا؟ اور دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہاں پر پہلی بات کیا بتائی ہے کہ اللہ کا خوف انسان کے دل میں آ جائے عظمت کی بنا پر، عذاب سے ڈر کر نہیں، ورنہ اللہ عذاب کا ذکر کرتے۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے لفظ ربوبیت کا ذکر فرمایا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے۔ اللہ کے بہت سارے نام تھے اور ناموں کو چھوڑ کر کے اس نام کو جو استعمال کیا ہے وہ یہ بتانے کے لیے کہ انسان تو گناہ دنیا کی مجبوری سمجھ کے کرتا ہے۔ ایک نمبر بول کر کے 2 نمبر 3 نمبر 10 نمبر کی چیز بیچتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ خرچے پورے نہیں ہو رہے، ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں، جہاں کوئی تجھے پالنے والا نہیں تھا، کوئی روزی دینے والا نہیں تھا، وہاں پر میں نے تجھے روزی پہنچائی۔ ماں کے پیٹ میں انسان ہوتا ہے، دنیا کا کوئی ڈاکٹر وہاں روزی نہیں پہنچاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سسٹم ایسا بنا دیا کہ انسان کے لیے 5 مہینے تک ماں کے پیٹ میں روزی پہنچ رہی ہوتی ہے۔ چونٹی اپنی روزی کو دیکھ نہیں سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر قوت مشام ایسا پیدا کر دیا، سونگنے کی طاقت ایسی پیدا کر دی۔ پورے کمرے میں آپ بھلے پہلے تیزاب ڈال کر کے، کیمیکل ڈال کر کے، ہر چیز کو مار کے ختم کر دے، 20 کمرے کے کوئی چونٹی کی خوراک رکھ دے، 1 گھنٹہ 8 گھنٹے کے بعد دیکھ لیں وہاں پر چونٹیاں جمع ہوئی ہوں گی۔ اللہ نے اس کے کھانے کا سلسلہ پیدا کرنے کے لیے غذا پیدا کر لیا اور اس کے بعد سونگنے کی طاقت دے دی کہ چل سونگ کر کے اپنی غذا معلوم کر وہاں پر پہنچ۔ مچھر آپ نے دیکھا ہے رات کو گلوب جلاتے ہیں، کوئی نیٹ لگا کر کے سو جاتا ہے، مچھردانی کے اندر سو جاتا ہے، مچھر جا کر کے وہاں ڈنک مارتا ہے جہاں سے خون نکل سکتا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ تلوے کو مچھر نے کاٹا۔ اللہ نے مچھر کو پیدا کیا تو اس کے خون چوسنے کے لیے اللہ نے اس کو سونگ دے دی۔
چونٹی پیدا کر لی، سونگھنے کے لیے طاقت دے دی، پرندے پیدا کر لیے، کوے اور گدھوں کو پیدا کر دیا، ان کے اندر بھی اللہ نے سونگھنے کی طاقت رکھی ہے۔ زمین کے اندر کوئی گوشت کا ٹکڑا ہوگا، پتہ نہیں چیلیں کہاں سے پہنچیں گی، پہنچ کر کے اٹھا کر کے لے کے جائیں گی، قوت شامہ دی۔ سمندر کے اندر چھوٹی بڑی مچھلیاں پیدا کر دی، اللہ نے ان کے لیے غذا کا انتظام کر دیا۔ ویل مچھلی کو جب بھوک لگتی ہے نا تو وہ ایسے پکڑ پکڑ کے شکار نہیں کرتے، ایسے اپنا منہ کھول کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ جہاں پر مچھلیاں تیر رہی ہوتی ہیں تو بہت ساری چھوٹی مچھلیاں سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ یار یہ کوئی غار ہے، یہ کو ہے، چلو جا کر کے اس میں چھپتے ہیں۔ وہ مچھلیاں جا رہی ہوتی ہیں، کھیل رہی ہوتی ہیں، اندر اندر جا کر کے اس کا منہ جب بھر جاتا ہے تو وہ منہ بند کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یہاں پر رب استعمال کیا کہ میرے بندے تو اگر بے ایمانی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے اپنے پیٹ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، تو دیکھ تیرا رب ہے، تیرا ایک رب ہے، اس وقت تجھے پالا جس وقت کوئی پال نہیں سکتا تھا، جو ہر چیز کو پالتا ہے، آہستہ آہستہ پال کر کے کمال تک پہنچا دیتا ہے۔ اس رب کو نے جب تجھے ماں کے پیٹ میں پالا تو آج تو اسے ناراض کر رہا ہے، اس کے حکم کو تو توڑ رہا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا نہیں کیا؟ تو میرے دوستو، تصوف کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ ہمارے دل میں، ہمارے وجود میں، ہمارے دماغ میں ایک اللہ کا تصور پیدا ہو جائے۔ اسی کے لیے ذکر کا بولا جاتا ہے کہ بھئی ذکر کر لیا کرو۔ جب ہم کثرت سے ذکر کریں گے رات میں، دن میں، تو اللہ کا تصور ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے گا۔ پھر زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں آئے گا جو اللہ کے تصور کے بغیر ہو، اور گناہ سے بچنا پھر ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ یقین جانیے اس وقت جو ہمارے دلوں کی حالت ہے نا، کافروں کے دل اور ہمارے دلوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ وہ مشہور شعر ہے، ساقی شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، ساقی شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا جہاں پر خدا نہیں۔ جواب، مسجد خدا کا گھر ہے، شراب پینے کی جا نہیں۔ مسجد خدا کا گھر ہے، شراب پینے کی جا نہیں۔ کافر کے دل میں بیٹھ، وہاں پر خدا نہیں۔ تو ہم اپنے دل کو خدا کا مسکن بنا دیں، اللہ اللہ کا مسکن بنا دیں، ہم اپنے دل کے اندر اللہ اللہ کو بٹھا دیں۔ ایک بات بتا کے ختم کر دیتا ہوں۔ ایک جگہ میں نے پڑھا، ایک آدمی اندھا تھا، نابینا تھا، اور اس نے اپنے اس عمر میں کیا کام اپنے ذمہ لیا تھا؟ بازار سے گوشت کی دکانوں سے جا کر کے بیکار گوشت اٹھانا اور کتوں کو گوشت ڈال دینا، لیکن تھا اللہ والا۔ کتوں کو جب گوشت ڈالتے تھے، کتوں کا نام بھی اس نے رکھا ہوا تھا۔ تو ایک بڑا کتا دوسرے کتے پہ غرانے لگا، اندھا ہے، نظر کچھ نہیں آ رہا ہے۔ اس کتے کا نام لے کر کے انہوں نے غصہ کیا، اے فلاں پیچھے ہٹ، تو غراتا ہے، شرم نہیں آتی؟ کتا پیچھے ہٹا، باقی سب کتوں کو ڈال دیا، تو آخر میں اس کو پھینک دیا۔ اس کے نام پہ جب پھینک دیا تو اس نے جا کر کے وہ ٹکڑا لے لیا۔ دیکھنے والا حیران کہ بھئی اس آدمی کی آنکھیں نہیں ہیں، اس کو یہ کتا یہی غرا رہا ہے، اس کو کیسے پتا چلا؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہاں مجھے پتا چل جاتا ہے کون کتا کیا کر رہا ہے۔ کہا کہ پتا کیسے چلتا ہے؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ جب میں تصوف کی لائن کو اختیار کر رہا تھا تو میں نے کہیں پڑھا تھا کہ لفظ اللہ کو سامنے انسان لکھے، لکھنے کے بعد اس کو دیکھتا رہے، سب سے پہلے الف کو دیکھے، اتنا دیکھے اتنا دیکھے اتنا دیکھے کہ الف اس کے دل میں اترا ہے۔ پھر جب سامنے دیکھے تو سامنے اس کو نظر نہ آئے، اپنے دل کے اندر اس کو الف محسوس ہو جائے، پھر لفظ لام کو، پھر دوسرے لام کو، پھر ہا کو۔
کہا کہ جب مسلسل انسان اس طرح کی پریکٹس کرتا ہے تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ سامنے اللہ لکھا ہوا ہوگا تو اس کو اپنے دل کے اندر اللہ کی روشنی نظر آتی، سامنے نظر نہیں آتی۔ کہا کہ میں نے یہ پریکٹس کر لی الحمدللہ، اس کے بعد سے مجھے کسی چیز کے آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز ہو تو دل کی آنکھ میری کھلی ہوتی ہے، مجھے نظر آ جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم بھی اللہ کا ذکر اتنا زیادہ کر دیں کہ ہر طرف ہر وقت اللہ ہی ہو، تو پھر اللہ کا معیت ہمارے ساتھ ہوگی اور اللہ کا تصور ہمارے ساتھ ہوگا۔ گناہ کرتے وقت بھی ہمیں احساس ہوگا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اور متقی بنا لے۔ واہ